کنزا، تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ کالج کے پارک میں بیٹھے ہوئے ہم تینوں ہی اپنی باتوں میں مصروف تھے جب حریم نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا میرا کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے، میرا آئیڈیل پہ یقین نہیں ہے، میں شادی کے بعد محبت پہ یقین رکھتی ہوں، جو میرے نصیب میں ہوگا اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لوں گی۔ میرا جواب شاید حریم اور مہنور کو مطمئن نہیں کر پایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ملنا نہ ملنا نصیب کی بات ہے، لیکن انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا ایسا کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ حریم کہنے لگی ہم تینوں میں تم زیادہ خوبصورت ہو، مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے بڑے نخرے ہوں گے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مہنور بھی بہت پیاری ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ میں اور حریم آپس میں کزن بھی تھی، البتہ مہنور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ حریم میری چچا زاد تھی اور ایک ہی گلی میں ہم سب کے گھر تھے، اسی لیے اسکول سے کالج ہم ایک ساتھ ہی پڑھتے آ رہے تھے، اور جب تک کہ ہم روزانہ کے 2 چکر ایک دوسرے کے گھر کے نہ لگا لیتے ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ دن چڑھا ہے یا رات ڈھلی ہے۔ حریم کی منگنی میرے بھائی سے ہو چکی تھی، اس لیے فیوچر میں اس نے میری بھابھی بننا تھا۔ مہنور سے بھی ہماری ایسی ہی دوستی تھی جیسے ایک قلب اور 2 جان۔ ہم تینوں میں کبھی بھی کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں تھا، نہ ہی کبھی ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات چھپائی تھی، یہاں تک کہ حریم نے خود مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے مدثر بہت اچھے لگتے ہیں، اپنے بھائی کا رشتہ کب لا رہی ہو میری طرف؟ اور میں اسے تنگ کرتی تھی کہ اپنا منہ دھو کے رکھو، میں تو اپنے بھائی کے لیے بڑی خوبصورت لڑکی لاؤں گی۔ اور حریم کی خطرناک نظریں مجھ پہ یوں اٹھتی تھیں کہ مجھے کچا چبا جائے گی، اور میں ہنسنے لگتی تھی۔ جب میرے بھائی کو بھی حریم پسند تھی تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شروع میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے سے جھجکتے تھے۔ پہلی میٹنگ میں نے ہی کروائی تھی، اور وہ بھی اپنے گھر کی چھت پہ۔ ان دونوں کو میں چھت پہ چھوڑ کے میں خود نیچے آ گئی، اور میں حریم سے کہہ کے آئی تھی کہ صرف 10 منٹ ہیں، تم دونوں کے پاس اظہار محبت کرنے میں کنجوسی مت دکھانا۔ بہرحال ابھی 2 سال ہوئے تھے میرے بھائی کے نام کی انگوٹھی حریم کو پہنے ہوئے، لیکن ہماری محبت میں اور ہمارے رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی مجھ پہ غصہ آنے پہ ویسے ہی گالیاں بکتی تھی جیسے شروع سے بکتی آ رہی تھی، اور میں بھی اسے سر پہ تھپکی لگانے سے پہلے سوچتی نہیں تھی کہ وہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ اتفاق ہماری ماؤں میں بھی تھا، لیکن بہت زیادہ نہیں تھا۔ ہاں، لیکن ان کی ہلکی پھلکی نوک جھونک کا ہم پہ کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اور مہنور، وہ اپنی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی، اس کے والدین حیات نہیں تھے، اور اس کی بھابھی تھوڑی سخت مزاج تھی۔ وہ کئی بار اپنی بھابھی کا گلہ بھی ہم سے کر لیتی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے مہنور کو اپنے ساتھ ہی گھسیٹ کے لے جاتے تھے۔ اس کے بڑے بھائی جاوید بھائی کو ہم بھی جاوید بھائی ہی کہتے تھے، اور بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم مہنور کو لے کے جا رہے ہیں ساتھ، اور آپ بالکل بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ بھی ہمیں چھوٹی بہن ہی سمجھتے تھے، کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں دور دراز کے سب رشتہ داروں کو یہ لگتا تھا کہ مہنور بھی ہماری ہی رشتہ دار ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ ہمارے خاندان میں جس کی بھی شادی ہوتی ہم اسے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میں تم لوگوں کی فیملی کا ہی حصہ ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میرا کوئی اور بھائی بھی ہوتا تو میں تمہیں بھی اپنی بھابھی بنا لیتی۔ بہرحال کچھ ہماری عمریں بھی تقریباً برابر ہی تھیں۔ میں ان دونوں میں چند ماہ چھوٹی تھی۔ کالج میں ہمارا آخری سال تھا، پیپر ہونے میں بس 2 مہینے باقی تھے، جب یہ سوال ان دونوں نے مجھ سے یوں پوچھا جیسے یہ کوئی بڑا ہی خاص سوال ہے۔ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ میرا یہ ماننا تھا کہ انسان کو محبت اسی سے کرنی چاہیے جس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھ لیے جائیں۔ اس لیے میرا ذہن بالکل شفاف آئینے کی طرح تھا، اور میرا دل بھی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، ہم لوگ پیپروں کی تیاری میں لگ گئے۔ میں نے نوٹ کیا کہ مہنور زیادہ تر وقت لائبریری میں لیپ ٹاپ پہ کام کرنے میں مصروف رہتی ہے، اور آج کل وہ ہم دونوں سے بھی دور رہتی تھی۔ ہم بات کرتے کہ چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں تو کہتی تھی کہ تم لوگ جاؤ، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے بس لائبریری میں بیٹھنا ہے، میں کچھ ضروری کام کر رہی ہوں۔ ہم لوگ کندھے اچکا کے چلے جاتے۔ لیکن جب 15 دن ایسے ہی گزر گئے تو میں نے حریم سے کہا، حریم تمہیں نہیں لگتا کہ مہنور آج کل تنہائی پسند ہو گئی ہے؟ ہم اس کے گھر گئے تھے تو بھی لیپ ٹاپ پہ ہی لگی ہوئی تھی، اور کالج میں بھی زیادہ تر لائبریری میں ہی لیپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔
حریم کہنے لگی تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے کنزا. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ خیر ہے کہ اس کے رویے میں اتنا بدلاؤ کیوں آ رہا ہے. ویسے بڑی کمینی ہے، ہمیں ابھی تک نہیں بتایا کہ کیا کر رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے آج کل اس کا کسی کے ساتھ ٹانکا فٹ ہو رہا ہے. حریم کا دماغ ان چیزوں میں بڑا چلتا تھا. میں نے کہا ایسے کرتے ہیں، خاموشی سے لائبریری میں جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. حریم میری بات مان گئی. ہم نے جلدی سے اپنے سموسے ختم کیے، کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ پیا اور بڑی آہستگی سے ہم لوگ لائبریری میں داخل ہوئے. جس ٹیبل پہ وہ بیٹھی تھی اس کی ہماری جانب پشت تھی. ہم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے تو وہ اپنی فیس بک کی آئی ڈی سے میسنجر پہ کسی سے میسیجز پہ بات کر رہی تھی. مجھے بھی کرکٹ میچ بہت پسند ہے. آپ کا پسندیدہ کرکٹر کون سا ہے؟ مہنور نے جلدی جلدی ٹائپنگ کی. دوسری طرف سے ٹائپنگ ہوئی. مجھے تو شاداب خان پسند ہے اور آپ کو شاید غالباً شاہین خان آفریدی پسند ہوگا. لکھنے والے کا میسنجر میں جو نام شو ہو رہا تھا وہ ساحر خان تھا. مہنور نے ہنسنے والا ایموجی بھیجا. جی ہاں مجھے وہی پسند ہے. تبھی ہم نے مہنور کے قریب ہو کے اس کے دونوں کان ہم دونوں نے پکڑ لیے. وہ بری طرح سے چونکی. یک زبان ہو کے ہم نے اس سے پوچھا کون ہے یہ ساحر خان؟ وہ اچھمبے میں آئی. جلدی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا. یہ تم لوگ کیا میری جاسوسی کر رہی ہو؟ چھوڑو میرے کان. تبھی لائبریرین کہنے لگی شور کیوں ہو رہا ہے، باہر جائیں تینوں. میں نے مہنور کا ہاتھ پکڑا. حریم نے اس کا لیپ ٹاپ پکڑا. حریم دیکھو لیپ ٹاپ کا کوئی مذاق نہیں ہے، واپس دو مجھے. حریم اس کا لیپ ٹاپ لے کے باہر کی طرف بھاگی اور مہنور میرے ساتھ لائبریری سے باہر آئی. پارک میں جا کے حریم وہیں پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی. لیپ ٹاپ ابھی بھی اسی کے پاس تھا. میں نے کہا بتاؤ کیا چکر چل رہا ہے تمہارا، اور ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی تم لوگوں سے کبھی کچھ چھپ سکتا ہے، بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے تھا. میں نے کہا واہ، اپنے لیے اچھا ٹائم پاس ڈھونڈا تم نے، ہمیں بھی ایسا ٹائم پاس کروا دو. حریم نے میرا کان پکڑا. تمہارے بھائی کو شکایت لگا دوں گی. میں نے کہا تم تو میرا کان چھوڑو، مجھے ویسے بھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. مانور کہنے لگی تم لوگوں کے گھر مکمل ہے نا، نخرے اٹھانے کے لیے ماں ہے، باتیں ماننے کے لیے باپ زندہ ہے. میں 24 گھنٹے اپنی بھابھی کی چپ سن کے پریشان ہو جاتی ہوں، اس لیے تھوڑی بہت چیٹنگ کر لیتی ہوں. اور ویسے بھی یہ لڑکا شریف ہے، پچھلے 1 مہینے سے تو اس نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کہی، اور میں صرف فرینڈ شپ کی حد تک ہوں. حریم کہنے لگی ہاں شروعات میں فرینڈ شپ ہی ہوتی ہے اور آگے بڑھ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے. میں نے کہا دیکھو اسے حد سے زیادہ مت بڑھانا، یہ لڑکے اچھے نہیں ہوتے، جتنے شریف نظر آتے ہیں نا اتنے ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں. لڑکیوں کو باتوں میں ایسے گھیرتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ تم سے کیا کیا کروا بیٹھے گا. بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. ہم دونوں کا کام یہی تھا کہ مہنور کو اچھی صلاح مشورہ دے سکیں، لیکن اس کی شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اسے ہمارا مشورہ کوئی خاص پسند نہیں آیا تھا. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. البتہ یہ تھا کہ ہم دونوں کو پتا تھا کہ وہ کسی ساحر خان سے بات کرتی ہے، اور اس نے اپنی آئی ڈی بھی غلط بنائی ہوئی تھی جس میں اس کا نام کشمالا تھا. ہمارے فائنل ایگزامز ہو چکے تھے، اب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے. ہم تینوں نے ایک ہی سبجیکٹ لیا تھا، لیکن آگے چل کے میرا ارادہ تھا کہ سبجیکٹ کو کچھ بدلا جائے. حریم اسلامیات میں ایم اے کرنا چاہتی تھی، میں ایم کام کرنا چاہ رہی تھی. مہنور کا اپنا کوئی بھی دماغ نہیں تھا، اسے بس یہ تھا کہ جو میں لوں گی یا حریم لے گی وہ بھی وہی لے لے گی. شروع سے ایسے ہی ہوتا آ رہا تھا. وہ اپنا فیصلہ کبھی بھی خود نہیں کر پاتی تھی، لیکن میں حریم سے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ تم کیوں اسلامیات لینا چاہتی ہو، اکٹھے پڑھتے ہیں نا، میرا بالکل بھی دل نہیں لگے گا تم لوگوں کے بغیر. حریم کہنے لگی سچ بتاؤں تو میرا تو آگے پڑھنے کا دل ہی نہیں ہے. یہ مدثر کو کیا سوجی 2 سال کے لیے دبئی جانے کی، اچھا خاصا شادی کا پروگرام بن رہا تھا. میں نے کہا دماغ درست کر لو اپنا، تمہارے لیے ہی جا رہا ہے. یہاں کوئی اچھی جاب تو مل نہیں رہی. جس کمپنی میں اس کی دبئی میں جاب لگ رہی ہے 2 سال بعد اسے پاکستان میں ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گی. میرا بھائی اچھا کمائے گا تو تمہارا ہی فائدہ ہے. میری بات سن کے کہنے لگی قسم سے میرا آگے پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور پتہ ہے میں کتنی اداس ہوں. مدثر اگلے ہفتے جا رہا ہے، میرے دل سے پوچھو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میں نے کہا بہت فضول لڑکی ہو. حریم نے مجھے آنکھیں دکھائی. دیکھو مجھے فضول مت کہنا،
میں کتنی خاص ہوں اپنے بھائی سے ذرا پوچھو جا کے. زیادہ مجھے باتیں سنانے کی کوشش کی تو صحیح والی بھابھی بن کے دکھاؤں گی. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں بھی نند بن جاؤں گی، میرے ساتھ بھی تمیز سے رہنا. میں نے بھی ہاتھ کی آستین اوپر کرتے ہوئے کہا. تبھی میں نے نوٹ کیا کہ نور بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی، نہ جانے کیا سوچ کے مسکرا رہی تھی. میں نے حریم کی طرف دیکھا، اسے ماہنور کی طرف اشارہ کیا. وہ بھی اپنی لڑائی بھول کے ماہنور کو دیکھنے لگی. پھر مجھ سے کہنے لگی اسے کیا ہوا ہے، بڑی کھوئی کھوئی رہتی ہے. میں نے کہا ہاں اپنے ساحر کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے، شاید اس کے ساحر کا سحر چل گیا ہے اس پہ. ہم دونوں نے بیک وقت چٹکی بجائی، وہ بھی اس کے منہ کے سامنے. تو وہ بری طرح سے چونکی. کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو، کیا ہے؟ میں نے کہا تکلیف ہمیں نہیں ہے، مرض عشق میں تو تم مبتلا لگ رہی ہو. کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بار بار نظریں چرا رہی تھی. حریم کہنے لگی ایسی ہی بات ہے، ہم سے کیوں چھپا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے بات کافی آگے تک جا چکی ہے کشمالہ صاحبہ. کہنے لگی تم لوگ بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتے ہو. میں نے کہا ہے نا دوستی سے آگے نہیں بڑھوں گی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شادی وہیں ہونی ہے جہاں جاوید بھائی جائیں گے. پھر کہنے لگی اگر تم لوگ مجھے بلیک میل نہ کرو تو تم لوگوں کو بتاؤں کہ وہ مجھ سے کیسی باتیں کرتا ہے. ہم دونوں کو ذرا دلچسپی سی ہوئی. ہم نے کہا پھوٹو منہ سے کیسی باتیں کرتا ہے. حالانکہ ہم لوگ ماہنور کے گھر میں صرف اس لیے بیٹھے تھے تاکہ یہ مشورہ کر سکیں کہ آگے سبجیکٹ کیا لینا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے. اس نے پھر لیپ ٹاپ کھولا. وہی عام نوعیت کی باتیں تھی. آج آپ نے کیا کیا، آپ کا ریزلٹ کیا آیا. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ MBA کے آخری سال میں ہے اور باہر جاب کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے. کہنے لگی کہ 6 مہینے بعد وہ باہر چلا جائے گا، پورے 3 سال کے لیے. بڑی اداس لگ رہی تھی. میں نے کہا تو تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ کہنے لگی بس ویسے ہی، کہتا ہے کہ وہاں جا کے شاید روز روز بات نہ کر سکوں. میں نے کہا نور تمہیں دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ تم کافی حد تک سنجیدہ ہو چکی ہو. ماہنور کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن بس مجھے اس سے باتوں کی عادت پڑ چکی ہے. پچھلے 6 مہینے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، عادت تو ہو ہی جاتی ہے. میں نے کہا خیر یہ بتاؤ سبجیکٹ کیا لینا ہے. کہنے لگی بتاتی ہوں. اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، اس کا میسنجر بھی آن تھا، اور وہ لڑکا بھی آن لائن تھا. تبھی دروازہ کھلا اور نور کی بھابھی آ گئی. تم تینوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ نور ادھر آؤ، مجھے اپنی امی کی طرف جانا ہے. تمہارے بھائی کے کچھ دوست آئے ہیں، انہیں چائے بنا کے دو. جب دیکھو دوستوں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، جیسے یہ نکمی ہے تمہیں بھی نکما بنا رہی ہے. اس کی بھابھی تو ہمارا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی. مجھے اور حریم کو بڑا غصہ آیا. نور فوراً سے باہر چلی گئی. بھابھی پلیز آپ نے جو کہنا ہوتا ہے مجھ سے کہا کریں، آپ حریم اور کنزا سے کچھ بھی مت کہا کریں. بہرحال میں نے کہا کہ بڑی بدتمیز بھابھی ہے اس کی، قسم سے صرف مانور کے منہ کو آتی ہوں میں یہاں، ورنہ اس چڑیل کی تو شکل بھی نہ دیکھوں. حریم کہنے لگی دفع کرو. حریم نے مانور کا لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا. وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ بات کیوں نہیں کر رہی، آن لائن ہیں تو بات تو کریں. حریم کہنے لگی ایک انزا کی بچی، ہم نور بن کے بات کریں، اس کا ٹانکا فٹ کروا دیتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ. میں نے کہا حریم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا. کہنے لگی ارے ادھر تو آؤ نا بیٹھو. میں اٹھ کے جانے لگی تھی کہ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے بیڈ پہ بٹھا لیا. کہنے لگی جب سے یہ فضول سی باتیں کر رہے ہیں، کرکٹر کون سا پسند ہے، ایکٹر کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے. ارے یہ کوئی باتیں کرنے والی، آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، بڑی بیکار سی بات ہے. میں نے کہا وہ کہہ رہی ہے نا کہ اسے صرف فرینڈ شپ رکھنی ہے، تم کیوں پنگا لے رہی ہو، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو. حریم کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، دیکھتے تو ہیں یہ لڑکا کتنا سیریس ہے. قسم سے اس کی بھابھی کو دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ ماہنور کا رشتہ کسی بہت اچھی جگہ ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھابھی ماہنور کو دبا اس لیے رہی ہیں تاکہ اپنے بھائی سے اس کی شادی کروا دیں، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. بات کر لینے میں کیا حرج ہے. میں نے کہا دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، تمہیں پتا ہے نا مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے. کہنے لگی ڈرتی مرتی رہو تم، میں تو بات کروں گی. حریم نے چیٹ شروع کر دی. 6 مہینے ہو گئے ہماری دوستی کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ اس میسج کا جواب پورے 5 منٹ کے بعد اس نے دیا. کتنا آگے؟
میم آپ کی بات سمجھا نہیں. ہمارے بیچ میں تو شاید یہی طے ہوا تھا کہ ہم صرف دوستی رکھیں گے اور ایسی عام سی نوعیت کی باتیں کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ بات حد سے بڑھ جائے، کیونکہ آپ شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتی. باتوں سے لگ رہا تھا کہ کافی شریف لڑکا ہے. جی ہاں، میں نے کہا تو تھا، لیکن سچ سچ بتائیں ساحر صاحب، کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے دیکھیں؟ 2 منٹ تک ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہاں تک کہ دل کی دھڑکنوں کی آواز کانوں تک آ رہی تھی. اور یہی حالت شاید حریم کی بھی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا جواب دے گا. کہنے لگا، سچ بتاؤں تو دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھوں، کہ آپ کیسی ہیں. کیا آپ کا بھی ایسا دل چاہتا ہے؟ حریم نے ہارٹ والا ایموجی بھیجا، پھر شرمانے والا ایموجی بھیجا. کہنے لگا، زبان سے بولو، کیا تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ اس سے پہلے کہ حریم ہاں لکھتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. حریم کی بچی، یہ مت کرو، مانور کو پتا چلا نا تو بہت برا ہوگا. کیوں اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو؟ حریم نے میرا ہاتھ جھٹکا. ایسی کی تیسی دیکھنے تو دو، دیکھنے میں لڑکا ہے کیسا. اس نے کہا، ہاں آپ اپنی تصویر بھیجیں اور پھر میں بھی اپنی تصویر بھیجوں گی. اگلے ہی پل ایک تصویر ڈاؤن لوڈ ہونے لگی. پتہ نہیں کیوں لیکن میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی، لیکن شاید نیٹ ورک سلو تھا، تصویر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی. تبھی دروازہ کھلا اور ماہنور دروازے پہ کھڑی تھی، ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں 3 کپ چائے کے تھے. اس نے حریم کی گود میں اپنا لیپ ٹاپ دیکھا تو چلا اٹھی، حریم کی بچی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. حریم نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا. کہنے لگی، کیا کر رہی تھی تم؟ حریم کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو گیم کھیل رہے تھے. کہنے لگی، تم لوگ اس لڑکے سے تو بات نہیں کر رہی تھی نا؟ میں نے کہا، نہیں ہم کسی سے بھی بات نہیں کر رہے تھے، ہم صرف گیم ہی کھیل رہے تھے. تم نے تو ڈرا کے رکھ دیا. اس نے لیپ ٹاپ پکڑا اور جلدی سے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. ہم نے چائے پی اور ہم گھر آ گئے. گھر آئی تو پتہ چلا کہ خالو کا انتقال ہو گیا ہے. وہ حیدرآباد میں رہتے تھے. مجھے امی اور ابو کے ساتھ حیدرآباد جانا پڑا. مدثر بھائی بھی ہمارے ساتھ گئے. وہاں پہ ہمیں 10 دن رکنا پڑ گیا. مدثر بھائی تو اگلے دن ہی واپس کراچی چلے گئے، لیکن میں اور امی وہیں خالہ کے پاس رک گئے. خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اب شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا. وہ بے حد اداس تھی، اس لیے مجھے اور امی کو رکنا پڑا. حریم کے کئی دفعہ میرے پاس فون آ چکے تھے کہ وہ اور ماہنور یونیورسٹی میں داخلہ لے چکے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ ہم ایم کام ہی کریں گے. ان دونوں کا داخلہ ہو چکا تھا اور میں یہاں پریشان ہو گئی. اب میں اپنی والدہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ جلدی چلیں، کیونکہ بہت بڑا حادثہ ہماری خالہ کے ساتھ ہو گیا تھا. بہرحال ان کے سسرال والے بہت اچھے تھے، اس لیے وہ اپنے سسرال میں ہی رہنا چاہتی تھیں. اوپر ان کے 2 جیٹھ رہتے تھے جو ان کی کفالت کرنے کے لیے تیار تھے اور انہیں چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتے تھے. 10 دن کے بعد جب میں واپس آئی تو مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے داخلے کی تھی. جب میں نے حریم اور ماہنور سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلیں تو دونوں ہی بہانے بنانے لگی کہ ابھی نہیں، لیکن تم خود ہی اپنا داخلہ کروا کے آ جاؤ، کیونکہ نور کو اپنی بھابھی کے ساتھ کہیں جانا تھا اور حریم بازار جانے کا پروگرام بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. اس لیے مجھے یونیورسٹی اکیلے جانا پڑا. ایک تو میں پہلی بار یونیورسٹی آئی، اس پہ مصیبت یہ کہ میں اکیلی آئی تھی. حریم اور نور ساتھ ہوتی تو مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. بہرحال ابھی بھی کافی اسٹوڈنٹس کی لائن لگی ہوئی تھی. میں نے اپنا فارم لیا، وہیں پہ کھڑے ہو کے فل کیا، فیس سبمٹ کروائی. لیکن جو لڑکی میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک انک پاٹ تھا. شاید وہ اپنے پین میں انک بھر رہی تھی. جیسے ہی میں نے اپنا فارم سبمٹ کروایا اور پیچھے پلٹی، اس کے ہاتھ میں پکڑا انک پاٹ میری قمیض پہ گرا. میری پوری قمیض نیلی سیاہی سے بھر چکی تھی. وہ لڑکی مجھے سوری سوری کہنے لگی، یہاں تک کہ میرا سفید دوپٹہ بھی نیلا ہو چکا تھا. اور مصیبت یہ کہ میں لائٹ کلر کا سوٹ پہن کے آئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں واش روم میں جا کے تھوڑا سا دھو لیتی ہوں. بس اسٹاپ جاتی تو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں یہی سوچ رہی تھی جب میں نے وہاں لڑکیوں کے گروپ میں جا کے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لیڈیز واش روم کہاں ہے، تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا. میں جیسے ہی واش روم جانے لگی ان لڑکیوں کی کھی کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، لیکن میں نے توجہ نہیں دی. جیسے ہی میں لیڈیز واش روم کے اندر گئی، کسی نے تختی بدلی ہوئی تھی.
لیڈیز واش روم کے باہر جینٹس کی تختی لگائی ہوئی تھی اور جینٹس کے باہر لیڈیز کی۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کیں اور دروازہ بند کر دیا۔ بوکھلاہٹ کے مارے بنا آنکھیں کھولے میں باہر کی جانب بھاگی۔ تبھی بے ساختہ میں کسی سے ٹکرائی۔ اف، لڑکی اندھی ہو کیا؟ ایک نوجوان کی آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ اونچا، لمبا، خوش شکل سا نوجوان جو مجھ سے ٹکرایا تھا۔ شاید وہ واش روم جا رہا تھا اور میں آنکھیں بند کیے اندھوں کی طرح بھاگ کے باہر نکل رہی تھی۔ بہت بری ٹکر ہوئی تھی۔ میرا قد اس کے سینے سے ذرا سا اوپر ہوگا اور اس کے فولادی جسم کے ساتھ میرا سر ٹکرایا تھا۔ میرا دماغ چکر کھا کے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین بوس ہوتی وہ مجھے میرے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ جیسی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو بڑی حیرت سے وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، میری آنکھیں بند تھی۔ مجھے لگا وہ میرا بازو چھوڑ دے گا